جی السلام علیکم سب ویورز کو، جو میرے دوست اور میرے احباب، میرے ریلیٹیوز، سب لوگوں کو، میری فیملی کے ممبر، سب لوگوں کو بہت بہت السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس رمضان کے اندر ڈھیروں رحمتیں، نیکیاں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا کرے، صبر عطا کرے، اور اس کی رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ ہر گھر کے اندر ہر سب لوگوں کو پہنچے۔ اچھا جی، آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس کے اندر جو میں حدیث آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے صحیح بخاری سے چیپٹر نمبر 64، حدیث نمبر 3820۔ اور اس حدیث کا جو ہے وہ پس منظر میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی، اس میں 7ویں سال میں جا کے جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، جس وقت قریش کے لوگوں نے جو تھا وہ بائیکاٹ کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی فیملی کو اور تمام صحابہ، ان کو سب کو جو کہ میسج کو سپریڈ کر رہے تھے، ان کو بائیکاٹ کر کے تو ایک مکہ کے آؤٹسکرٹس کے اندر ایک ویلی تھی، اس کا نام تھا شیب ابی طالب۔ تو وہ جو گھاٹی تھی ابو طالب کی، اس کے اندر ان کو دھکیل دیا گیا، وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا گیا، اور 3 سال کا جو ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، 3 سال کے لیے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی فیملی نے اور صحابہ نے بہت مشکل کاٹی۔ وہاں پہ ان کو گھاس پھوس اور پتے اور جڑی بوٹیاں، اس طرح کی چیزوں پہ گزارا کرنا پڑتا تھا، اور بہت جو مکہ سے کچھ ان کے جو خیر خواہ تھے وہ چوری چھپے تھوڑا بہت جو ہوتا ہے اناج وغیرہ یا وہ چیزیں جتنی پہنچا سکتے تھے، بیکاز کافی اسٹرکٹ جو تھی وہ سرویلنس تھی اس ٹائم کے اوپر کہ کوئی وہاں پہ ان کو کوئی چیز نہ دے۔ ہر طرح کا بائیکاٹ سوشل کر دیا گیا تھا تمام ٹرائبس کی طرف سے۔ کوئی ان ٹرائبس کے اندر کوئی شادی نہیں کرتا تھا، ان سے کوئی ملتا نہیں تھا، ان سے ہر قسم کے بزنس جو تھے وہ سب توڑ دیے گئے تھے، تعلقات۔ تو بہت کٹن وقت جو ہے وہاں پہ گزارا۔ مطلب آپ دیکھ لینا، ایک ویلی کے اندر آپ کو اس طرح دھکیل دیا جائے، وہاں پہ نہ کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، تو بس وہ اوپن اسکائی کے نیچے بھی رہنا پڑتا تھا، غاریں تھیں، کوئی وہ ٹینٹس وغیرہ کو بنائے گئے تھے اپنی مدد آپ کے تحت، اور آپ کے پاس جب پراپر کھانا بھی نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسے، اور کئی دن فاقے کاٹنے پڑتے تھے۔ تو آپ اپنے ذہن کے اندر ایک وہ تصور لے کے آئیں کہ آپ کو آج کل کے دور میں اگر 2 دن بھی ایسے گزارنے پڑیں تو یہ بڑا مشکل، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی فیملی نے 3 سال گزارے وہاں پہ حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ تو وہاں پہ کیا ان کو رہن سہن کرنا پڑتا ہوگا آج کل کے دور میں، آپ کو کچھ ملے نہ تو بڑی تنگی ہم لوگ فیل کرتے ہیں، جب کہ ہمارے پاس چھت بھی ہوتی ہے، گاڑی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دن کے لیے بھی کسی چیز کے اوپر ٹینشن آ جائے تو ہماری جو ہے وہ جو ہے نا وہ ہم حواس باختہ ٹائپ آف فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ٹائم تھا چل رہا۔ تو جو حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ شیب ابی طالب کے ایک اسی طرح دن تھا جس میں جو حضرت خدیجہ تھی وہ انہوں نے کوئی سوپ وغیرہ ٹائپ کوئی چیز بنائی ہوئی تھی ان کے لیے، کچھ چیزیں اکٹھی کر کے اس کا سوپ بنایا، اور وہ ایک کھانا سا جو تھا، شربت سا، اسٹیو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ انہوں نے ان کو بنا کے دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی خیمے میں آنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں، اور وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کلام کیا، سلام پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ دیکھیں یہ ہے ختیجہ، یہ ہے ختیجہ۔ جس طرح بندہ آپ کسی کو کوئی بندہ کو اچھا کام کر رہا ہو نا، تو آپ اس کو کہتے ہیں نا یار دیکھو یہ ہے وہ، یہ دیکھو یہ کتنا زبردست کام کر رہے ہیں، تو یہ ہے وہ۔ تو اس ریفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ ہے ختیجہ، جو آپ کے لیے اس حال میں کھانا بنا کے لے کے آ رہی ہیں اور آپ کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلام بھیجا اور ایک خوشخبری بھیجی ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کریں اور میرا بھی سلام پیش کریں۔
اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک موتیوں اور ہیرے جواہرات کا ایک محل بنایا ان کے لیے. تو یہ ان کو آپ جو ہے نا خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیں. اور وہاں پہ جس وقت وہ جنت میں جائیں گی تو وہاں پہ کوئی ہارڈ شپس نہیں ہوں گی, وہاں پہ سکون کی زندگی گزرے گی. تو یہ حدیث سے جو ہے نا ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے, اس حدیث سے 2 3 4 چیزیں ہم لوگ اخذ کر سکتے ہیں اپنی لائف کے اندر. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہوتا ہے انکنڈیشنل لو اور رسپیکٹ ٹورڈز یور فیملی ممبرز, دس از ناٹ, ہمارے لیے دیکھیں دس از ناٹ اونلی لمیٹیڈ ٹو ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن یا وائف اینڈ ہسبینڈ ریلیشن. یہ میں تو اس کو لے کے جاؤں گا اور بھی آگے اپنی سوشل جو ہمارا سرکل ہوتا ہے کہ بہن بھائی, بھائی بھائی اور بہنیں اور ماں باپ اور جو آپ کے باقی عزیز ہوتے ہیں فیملی کے اندر, کزنز ہوتے ہیں, ان سب کے ساتھ انکنڈیشنل رسپیکٹ اور پیار جو ہے وہ آپ نے دکھانا ہے. اور مشکل وقت کے اندر جس وقت آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جنت کے اندر آپ کو اس کا ریوارڈ ادا کرتے ہیں. وہ حضرت خدیجہ کے لیے ریوارڈ تھا, ہمارے لیے کیا ریوارڈ ہوگا یہ ہمیں جا کے پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہماری جو کوشش ہے وہ یہاں کے ریوارڈز کے لیے یا یہاں کے جو ورلڈلی ادھر کی دنیاوی فائدے ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ نہیں کرنا. حضرت خدیجہ بھی جو ہیں وہ میرا خیال ہے اپارٹ فرام انکنڈیشنل پیار جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور بینگ اے پروفٹ ان کی وہ خدمت کرتی تھی, لیکن ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ بے لوس خدمت دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ کر دیا اور ان کو جو ہے وہ خوشخبری سنا دی. تو مائٹ بی پاسبل ہم لوگ کوشش کریں تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی چیز مل جائے, لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کو, یا اگر بیوی ہے تو اس نے شوہر کو, یا شوہر ہے تو اس نے بیوی کو, یا اگر کوئی بھائی ہے تو بہن کو, یا بہن ہے تو بھائی کو, یا بھائی ہے تو وہ بھائی کو کسی مقصد کے لیے نہ کر رہا ہو, انکنڈیشنلی وہ کرے. اور کنڈیشن اس کے اندر صرف یہ ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اگر کوئی کنڈیشن آپ نے رکھنی ہے کسی بھی ریلیشن کو رسپیکٹ اور سپورٹ دینے کے لیے, تو وہ صرف اور صرف یہی کنڈیشن ہونی چاہیے کہ میں یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے, باقی کسی چیز کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو سب لوگ جو یہ میسج میرا سن رہے ہیں اس حدیث کو آگے بھی پھیلائیں, اور ہر وقت یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر, دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے اندر, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, میاں بیوی اگر ہیں تو وہ آپس میں صرف اس کنڈیشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کریں کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے پھر تو. اور ہمارا دیکھیں الٹیمیٹ ریوارڈ بھی یہی ہے, ہم اس دنیا کے اندر آئے ہی اسی لیے ہیں, اور یہی امتحان ہے, جو فائنل امتحان ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو پھر بیڑا پار ہے. تو بس آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں اپنی زندگی کے اندر, اور انکنڈیشنلی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کریں ود دس کنڈیشن کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. وہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہے. یہاں کے سب رشتوں کے ساتھ انکنڈیشنل آپ کی سپورٹ اور رسپیکٹ ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف یہ کنڈیشن ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اور رسول اللہ جس وقت قیامت کے دن جب وہ ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان کو کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے, آپ کی زندگی کو دیکھ کے ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں اپنائی تھیں, تو ہمارے لیے آپ سفارش کر دیں. بس یہ نہ ہو کہ اس دن رسول اللہ کہہ دیں کہ بھئی میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا, سب سکھا دیا تھا, اب آگے تم نے نہیں کیا تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ بہت بڑی ایک نقصان والی بات ہوگی ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ کو راضی کریں جی, اور احادیث پہ عمل کریں. اللہ حافظ.